بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پر بات کریں۔ مالک کے لفظ کو پڑھنے کے لیے دو قراءتیں ہیں، ایک اس کو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں اور ایک اس کو ملک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ دونوں طرح اسلام کے اندر اس کو پڑھنا جائز ہے۔ اس سے جو مسئلے کا استنباط ہوتا ہے، جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، وہ یہ سب سے پہلا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ اس سے مراد ہے میدان حشر۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک عمومی سی بات عرض کرتے تھے، جو وہ ایسے کہتے تھے کہ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ہمارے لیے وہ حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ فرماتے تھے اس آیت سے یہ عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کا خزانہ رسول اللہ کی طرف سارا ہی کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں ایک ایک بات کی خبر دی اور جو چاہا اپنے حبیب کو بتایا۔ ابتدائے خلق سے لے کر انتہائی خلق تک ہر شے بتائی، یہاں تک کہ وقوع قیامت اور علامات قیامت کے بارے میں بھی بتائی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف جو ٹرانسفر ہے گفتگو، ان میں ایک بات اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نہیں بتایا کہ کس سن میں قیامت آئے گی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بتایا، وقت بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی، یہاں تک کہ اس دن میں کون کون اپنی قبر سے کس کیفیت میں نکلے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے علاوہ ہر شے بتا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے بارے میں ہر بات سے باخبر کی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یعنی جو ملکیت ہے وہ رب کائنات جل جلالہ۔ اس کے اوپر دو نظریات ہیں ہمارے ہاں، ایک نظریہ ہے نظریہ اہل سنہ، ایک نظریہ ہے غیر اہل سنہ۔ اس میں دیوبند مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، شیعہ مکتب فکر، خارجی، رافضی، نسبی، تفضیلی، دہریے، جو بھی سب ایک طرف کھڑے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ قیامت کا دن اہل سنت کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری عوام کو کھڑا کر کے ان کے بیچ میں حمد کا جھنڈا اپنے محبوب کے ہاتھ میں دینا اور بتانا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ اس طرح عزت کو بڑھا کے بیان کر رہا ہوں۔ اس میں بہت ساری گفتگو احادیث کی کتابوں میں لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کے حشر کے میدان میں آ جائیں۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اور گرمی کی شدت سے زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی۔ یہ عوام الناس کا حال ہے، اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے نیک بندے راحت، سکون، چین، اطمینان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ نعمت سے لطف اندوز ہونے کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ کھا لیا تو لطف اندوز ہو، نہ، نعمت سے لطف اندوز ہونے کا مطلب ہے جب گرمی ہو تو گرمی نہ لگ رہی ہو، جب بارش ہو تو بارش سے بچنے کا سامان ہو، جب زمین تانبے کی ہو تو اللہ ان کے لیے ایسا انتظام کرے کہ پاؤں سے ان کو حدت نہ پہنچے، اوپر سے سورج ان کو گرمی نہ ڈالے، اور پیاس ان کو محسوس نہ ہو، بھوک محسوس نہ ہو۔ 50,000 سال کا دن کیسے گزارنا ہے؟ اس ساری کیفیت میں اللہ اپنے خاص بندوں کو خاص پروٹوکول کے ساتھ رکھے گا، جو وہ قبروں سے نکل کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ان کے لیے نور کے ممبر لگے ہوں گے، جس کیلیبر کا بندہ ہوگا اس طرح کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے لیے پروٹوکول رکھا ہو۔ اس کا مطلب ہے وہاں پروٹوکول چاہیے تو جو والا پروٹوکول وہاں چاہیے اس کا کام یہاں کرے۔ اگر چاہیے کہ انبیاء کے ساتھ ممبر لگے، ایک ہی کام ہے، انبیاء والا کام کرو۔ انبیاء کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لاؤ، لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بندوں کے ممبر لگے ہوں گے، انبیاء پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ انبیاء پوچھیں گے، اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے۔ اللہ فرمائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں اور رسولوں والا کام کرتے تھے۔ اور میں اپنے یقین کامل سے کہتا ہوں
کہ ہمارے بابا جی کی کرسی بھی ادھر ہی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہاں کرسی لگ جائے گی تو بندہ کرسی پہ بیٹھ کے اتر نہیں سکتا۔ سانو بچان واسطے آ بھی جان کے تھلے، یہ کوئی پریشانی دی گل نہیں۔ اس کرسی پہ بٹھانے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں چپک گئے ہیں اب یہاں سے اٹھ نہیں سکتے، اس کا مطلب ہے آپ کو پروٹوکول دیا لت کے کدھر بھی جا سکتے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف وہیں پہ ہوں گے، آپ حوض کوثر پہ بھی ہوں گے، آپ جہنم کے کنارے پہ بھی کھڑے ہوں گے، پھر نبی صلی اللہ تعالی وسلم میزان کے پاس بھی ہوں گے، جہاں جہاں امت کو ضرورت پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہوں گے اور وہاں امت کی خیر خواہی کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے آگے کہا حضور مجھے آپ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، یہ کیونکہ اللہ کے رازوں میں سے راز تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، تجھے بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے یہ راز۔ کہنے لگا آپ ایسا کریں کہ نشانی بتاؤ، ان ہمارا تھی نشانی بتاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوفناک باتیں بتائیں، ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ بہت سارے معنی اس کے بیان ہوئے، دو معنی میں یہاں بتا دیتا۔ نمبر ایک، ایسی اولاد پیدا ہوگی جو ماں باپ سے لونڈیوں جیسا سلوک کرے، غلاموں جیسا سلوک کرے، اور اس کا لفظی طور پر حقیقی معنی یہ ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ، ایک عورت بری جوانی میں اپنے وجود سے ایک لڑکے کو جنم دے گی، پھر اس کو پھینک کے کہیں چلی جائے گی، پھر وہ جوان ہوگا، ابھی وہ عورت جوانی کی سرحد کے اوپر کھڑی ہوگی، یہ بھی جوان ہو جائے گا، پھر یہ اپنی ماں سے نکاح کرے گا تو فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے۔ جہاں ولدیت کا نہیں پتہ، جہاں ولدیت کا نہیں پتہ، یورپ کے وہ ممالک جن میں آئیڈینٹیفیکیشن میں باپ نہیں ہے، وہاں کیا پتہ کون کس کے ساتھ نکاح کر لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث لکھی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں مکہ المکرمہ آئے ہوئے تھے تو مدینہ المنورہ ایک نکاح ہوا، اس نکاح میں ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے لڑکی دیکھی، پھر لڑکا دیکھا، پھر لڑکے سے پوچھا تم کون ہو، کس خاندان کے ہو، پھر لڑکی سے پوچھا تم کون ہو، ان کو دونوں کو کہا تم آپس میں نکاح کیسے کر سکتے ہو، میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا، میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا۔ لڑکے نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، اب میرے پاس رسول اللہ کی گواہی سے بڑی کوئی گواہی نہیں، میں حضور پاک کے پاس جاؤں گا، آپ جو فیصلہ کریں گے میں اس فیصلے کے اوپر اس نے سامان باندھا، گھوڑے پہ بیٹھا اور دوڑم دوڑ جا رہا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، پوچھنے لگا حضور ایک عورت کہہ رہی، حالانکہ شرعی طور پہ گواہی نہیں پوری ہو رہی، گواہی کے لیے کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یہاں گواہی ایک عورت دے رہی ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے دوران ایک عورت نے مجھے وسوسہ ڈال دیا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کیا تو ساری زندگی شک میں زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ کہیں تیرا نکاح تیری بہن سے تو نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا جی حضور نے فیصلہ کر دیا، صرف اس بات پہ کہ ایک خاتون نے کہا تھا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، اس نے نکاح نہیں کیا اس سے۔ جب زمانے میں معاشرے میں معاملہ ہی الٹ ہو جائے کس نے کس کا دودھ پیا ہے، تو حدود کو قائم رکھنے کے لیے جو اصول رسول اللہ نے دیے وہ سب سے اعلیٰ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا انت الحفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، فرمایا تم دیکھو گے اچانک لوگ امیر ہو جائیں گے، اچانک امیر ہو جائیں گے، اور پہننے کے لیے ان کے پاس قمیض نہیں ہوگی، بنیان نہیں ہوگی، لیکن یکدم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے ان کے اوپر فخر کریں۔ آپ دیکھ لیں سارا عرب ایسے ہی امیر ہو گیا، 50 سال پہلے 60 سال پہلے کچھ نہیں تھا ان کے پاس ہوتا، اچانک تیل نکلا اور جناب ان کی لاٹری نکل آئی، بڑی بڑی بلڈنگ ہے، اب یہ انسان ہی نہیں سمجھتے کسی، اب ان کے پاس اختیار ہے، جس کو بٹن دبائیں اس کو ملک میں آنے کی اجازت دیں، اور نہ مرضی ہو تو نہ اجازت دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فخر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان، مال، حسب و نسب پر فخر کرنے کو جاہلیت کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا